جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے انجینئر صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی، جس میں انہوں نے بڑے سوال کیے اور ان کا تسلی بخش جو ہے نا انجینئر صاحب سے جواب لیا۔ تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یار جس بندے کے پاس اس قسم کی اتھارٹی اس کو مل گئی ہو کہ وہ مرزا صاحب کے ساتھ جا کے ایک پوڈ کاسٹ کر لے، اور اس میں بھی اس کے مائنڈ قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ انہوں نے اگر کلیئر کر دی ہو، پھر بھی وہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے وہ تو ہزار دفعہ سوچے گا کسی کے اوپر اتنی بڑی تہمت، اور تہمت بھی کون سی چھوٹی موٹی نہیں، اتنی بڑی تہمت کہ ان کی توحید کے اوپر حملہ کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ شیطانی توحید ہے، نعوذ باللہ، یہ رحمانی توحید نہیں ہے۔ مطلب اتنی بڑی بات کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا بڑا جگڑا کہاں سے ہے؟ مجھے تو ابھی تک ان کی یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کر کہاں سے دی ہے، اور یہ تو آج تک ان کے مخالفین میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے کہ اس کو شیطانی توحید کہتے، انہوں نے جناب صاحب اس کو شیطانی توحید کہہ دیا۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا بلیم، اور انجینئر صاحب کی آپ سمجھ لیں کہ بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے برداشت کیا، پھر بھی انہوں نے تھوڑا سا غصہ، یہ اسی وجہ سے ان کو غصہ آیا تھا کہ یار کوئی شرم ہی آئی کر لیتے تھوڑی سی، کہ بھائی تھوڑی سی مطلب کوئی الزام لگانا تھا کوئی اور لگا دیتے۔ یہ تو اس انسان سے بھی بدتر الزامات تھے جس انسان نے نعوذ باللہ من ذالک علی بھائی پہ کیسے کیسے الزام لگائے، وہ جو آج کل جیل میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس سے بھی بدتر الزامات تھے جو آپ نے لگائے مفتی صاحب۔ آپ تو ان کے پاس ہو کے ہیں، ایک پوڈ کاسٹ کی ہے، پھر انہوں نے آپ کی ایک پرائیویسی کا بھی خیال کیا کہ آپ کی ایک ویڈیو تھی، انہوں نے اس کو بھی ڈیلیٹ کیا بیچ میں سے اور وہ نہیں اپلوڈ کی، صحیح ہے، اور آپ نے ذرا شرم نہیں کی اس بات کے لیے کہ آپ ان کے اوپر الزام لگانے سے پہلے سوچ لیتے۔ تو خیر میں نے وہ ویڈیو آپ کی مکمل نہیں تھی دیکھی ہوئی، میں نے کہا میں بزی تھا کافی زیادہ اپنی لائف میں، تو ابھی مجھے موقع ملا تھا، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، اور آپ کی ویڈیو میں سے چند سوال ہیں جو آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی مہربانی ہے اس کا جواب آپ لازمی دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ کچھ سوال آپ کی ویڈیو میں سے نکالے گئے ہیں، ایک ہی ویڈیو میں سے، ابھی باقی ویڈیوز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر میں باقی ویڈیوز بھی دیکھنے لگوں آپ سے میں پتہ نہیں کتنے سوال کر لوں، لیکن یہ صرف چند سوال ہیں آپ کے مقدمے کے مطابق، کیونکہ آپ کا اس میں مقدمہ کافی حد تک کلیئر تھا، تو اس حساب سے یہ سوال لکھے گئے ہیں، تو کائنڈلی آپ کی مہربانی آپ نے اس کا جواب لازمی دینا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو بندہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، ان کی توحید کو شیطانی توحید کہہ دیا، اور صرف اس بحاف پہ کہا کہ یہ عرب سکولر جو ان سے نا وہ یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کبھی آج تک اس چیز کو مطلب رحمانی توحید نہیں کہا، انہوں نے اس کو وہابیوں کی توحید کا یا انہوں نے وہ نجدی کی توحید کا آپ کے بقول۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے بحاف پہ آپ یہ اس چیز کو رحمانی توحید کہنے کو تیار نہیں، اس کو شیطانی توحید کہنے پہ تیار ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے ان کی مقلدیت کی ہے، آپ نے کوئی ریفرنس نہیں دیا قرآن میں یہ ہے حدیث میں یہ، آپ نے صرف اتنی بات کی ہے کہ عرب کے اسکالر یہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عرب کے مقلد ہیں، عرب کے اسکالرس کے آپ مقلد ہیں، آپ نے کوئی مطلب ریفرنس دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس مقلدیت پہ یہ جو آپ نے حرکت کی ہے کہ جناب کسی کے ریفرنس سے بات کرتے ہوئے کسی تھرڈ پرسن کے، نہ کہ قرآن و حدیث کا جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، آپ نے اس بندے کے اوپر شیطانی توحید کا دعویٰ کر دیا، اس کے اوپر شیطانی توحید کا اس کو کہہ دیا کہ یہ بندہ جو سا یہ شیطانی توحید نعوذ باللہ اس کی شیطانی توحید ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو عرب اسکالرز نے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ تو رفع الدین بھی عرب اسکالرس کے کہنے پہ نہیں کرتے، آپ تو جناب صاحب صرف آپ کی اپنی مرضی کی بات وہ بھی آپ کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ شیطانی توحید کیا ہوتی ہے؟ شیطانی توحید یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ شیطان کے پیروکار میں چلے، جیسے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ٹھیک ہے، مطلب میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، اس نے تکبر کیا، اس کی ضد، اس نے انا پہ اڑ گیا، تو آپ کے بزرگ، آپ کے بڑے لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے آ رہے ہیں، وہ شیطانی توحید ہوتی ہے کہ یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا اس کو مان کے چل رہا ہے، جو قرآن کی توحید کو لے کے چل رہا ہے۔ آپ نے جناب صاحب اس کے اوپر شیطانی توحید کا الزام لگا دیا، اور خود اپنے آپ کو کیسے بچا رہے ہیں کہ یہ جو بزرگ بیان کرتے ہیں، جو جناب صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس سے مدد مانگ لو، اس سے مدد مانگ لو جو فوت ہو چکا ہے، یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ مطلب اپنے آپ کو اتنا بڑا دکھا دینا کہ جناب صاحب ہم مدد کر سکتے ہیں، ہم لوگ ایسے ہیں، ہمارے بابے ایسے ہیں، ہمارے یہ ایسے ہیں، یہ ہے شیطانی توحید کے مطلب شیطان کہتا تھا ہم میں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بہتر کہتے ہو، اپنے آپ کو سارا کچھ کہتے ہو جس طریقے سے شیطان نے کہا تھا، اور آپ کہتے ہو یہ شیطانی توحید ہے، کیسے؟ اس کو پہلے ثابت کریں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو توحید آپ بیان کرتے ہیں اس پر وہابیوں کے سوا اور کون ہے؟ اور عرب کے اندر دیکھ لیں، عرب کے بڑے بڑے علماء اور اکثریت ان کی وہ صوفی ہے یا شیعہ ہے، زیدی اور عباسی ہیں، اور یہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ وہابی توحید کو نہیں مانتی ہے، اسے شیطانی توحید کو قرار دیتے ہیں، کہ شیطان بھی اس بات کا قائل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعظیم نہیں کرنی ہے، کسی کو سجدہ روانی ہے، کہ آدم کو میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بڑا ہوں، آدم کی تعظیم اس سے نہیں ہو سکی۔ تو جو
یعنی اس توحید کی بنیاد جس پہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے یا ابن تیمیہ کے افکار ہیں یا جسے آپ سلفیت کہہ لیں یا وہابیت کہہ لیں، اس کا رحمانی توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس توحید کے اوپر سلفیت اور وہابیت کھڑی ہے، اگر آپ شرک کہتے ہیں یا علی مدد کو، اس پہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جناب یہ وسیلہ ہے یا توسل ہے. آپ کہیں گے کہ جی مسلمانوں کی پٹی بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے جی آپ کی بات کو مان لیتا ہوں کہ جی یہ وسیلہ نہیں ہے اور وہ براہ راست وہ شرک کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس توحید کے داعی ابن القیم الجوزی ہو یا محمد بن عبد الوہاب ہو یا ابن تیمیہ ہو، اس توحید کو عرب کے جید علماء کرام جیسے استاد حسن الثقاف ہیں یا استاد حسن فرحان المالکی ہیں، استاد عدنان ابراہیم ہیں، دیگر علماء کرام، انہوں نے اس توحید کی کیا اس کے اوپر رد کیا ہے، نقد کیا ہے، تنقید کی ہے کہ یہ توحید جو وہابی ازم کے اندر بیان کی جاتی ہے یہ خالصتاً تشبیہ و تجسیم ہے. یعنی ان کے ہاں جو شرک پایا جا رہا ہے وہ اس سے بڑا شرک ہے کہ جو مسلمان اگر یا علی مدد کہہ کے یا حسین کہہ کے آپ کے عقیدے کے مطابق شرک کرائے تو آپ کو تو سب سے پہلے ان مجسمہ اور مشبہہ کے اوپر بھی رد کرنا چاہیے کہ جنہیں جو توحید کے علم بردار ہیں اور جو توحید تو کہتے ہیں لیکن وہ اس سے بڑے بڑے شرک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو توحید جس کی تشریح آپ کر رہے ہیں. اور میں نے شاید آپ سے یاد بھی کیا تھا کہ اشاعت توحید کی بھی اشاعت توحید و سنہ والے جو وہی محمد بن الوہاب کے افکار سے متاثر ہیں ان کی توحید بھی ہے، آپ نے کہا تھا ان کی بڑی پکی توحید. تو میں اس وقت بھی اس بات کو تھوڑا میں نے بھاگ لیا تھا کہ اس میں آپ ان افکار سے متاثر نظر آئے. بلا شک و شبہ آپ کو توحید کا پرچار کرنا چاہیے اور آپ نے جو یہ جو سختی رکھی ہے کہ آپ کے ساتھ جڑنے والے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موحدین ہونا چاہیے اور امام علی علیہ السلام کے متبعین آپ سے محبت کرنے والے موحدین ہوں گے، مشرکین تو نہیں ہے. لیکن جسے آپ توحید قرار دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہابیزم ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب صاحب انجینئر صاحب کے پاس وہ بندہ آیا، اس نے سوال کیا تو آپ کو سوال کے اوپر حیرت ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ سوال کیوں کیا اس سے کہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی تم یہ یا علی مدد کو شرک کہتے ہو یا تم جناب صاحب اس کو مانتے ہو کہ وہ صحیح ہے. آپ نے کہا کہ آپ کو یہ سوال کے اوپر بڑا اعتراض ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ سوال کیوں پوچھا. تو میرے بھائی سمپل سی بات ہے کہ انجینئر صاحب ایک ٹیسٹر لگا رہے ہیں. جس طریقے سے آپ کو ٹیسٹر لگایا جاتا ہے، آپ کے فرقے کو ٹیسٹر لگایا جاتا ہے، آپ کی رافضیت کو ٹیسٹر لگایا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ یہ بندہ جون سا ہے. اگر تو دیکھیں میں ہوں، میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا تو میں جناب صاحب اس سے یہی پوچھوں گا نا کہ یار اگر تم میرے اسٹوڈنٹ ہو تو جس طریقے سے میں عمل کر رہا ہوں یا جس طریقے پہ مجھے تم استاد مانتے ہو تو کم از کم اس حوالے سے تو مانتے ہوگے نا کہ جو ہم نے قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ تمہیں دلائل دیے ہیں کیا تم اس کے اوپر پورا اترتے بھی ہو کہ نہیں؟ کیا تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو ہم تمہیں شیعہ کی کیٹیگری میں فال کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شیعہ ہے یا علی مدد کہنے کو بہتر سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ جناب صاحب اس میں برائی کیا تھی اگر انہوں نے سوال کر لیا اس سے. اگر تم میرے اسٹوڈنٹ ہو تو تم مجھے بتاؤ کہ یہ تم نے میری بات جو میں قرآن و حدیث سے ریفرنس مانتا ہوں کیا تم اس کو بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یا تو تم اپنی دلیل دے دو، سمپل سی بات ہے. یا تو پھر ہمیں کنونس کر لو کہ یا علی مدد کہنا بالکل جائز ہے، شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہو جانی تھی نا آگے. تو آپ کہہ رہے ہیں جناب صاحب آپ کو سوال کرنے پہ اعتراض تھا. اور پھر اس میں یہ بتائیں کہ جب انہوں نے سوال جو تھا وہ قرآن و حدیث سے کیا تھا، مطلب قرآن و حدیث کے ریفرنس سے یہ بات کی تھی کہ کیا تم بتاؤ کہ جو ہم مطلب فالو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو تم بتاؤ کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ کیا انہوں نے جناب صاحب اس کو اپنی ذات کے لیے کچھ کہا تھا کہ کیا تم میری اگر تم تب تک اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتے، تم تب تک اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتے جب تک تم میری جیسی پگڑی نہ پہن لو، میری جیسے ٹکنوں سے شلوار اوپر نہ کر لو، جناب میری جیسی تہمت نہ باندھ لو. تم اپنے گیٹپ کے حساب سے انہوں نے پوچھا تھا کوئی سوال کہ بھئی تم میرے جس طریقے سے میں لباس پہنتا ہوں، جس طرح کہ تمہارے فرقے کے لوگ جو سے ہیں، مفتی صاحب آپ کے فرقے کے لوگ جو سے ہیں وہ اپنے گیٹپ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ہمارے طریقے پہ مونچھ رکھتا ہے، ہمارے گیٹپ کے ساتھ پگڑی رکھتا ہے، آپ کا لباس پہنتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہمارے فرقے کا مانا جائے گا، چاہے اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ یہاں پہ انجینئر صاحب نے تو قرآن و حدیث کی بات کی تھی اس سے کہ بھئی تم بتاؤ کہ کیا تم قرآن و حدیث کے اس عمل کے ساتھ رکھتے ہو، اتفاق رکھتے ہو کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ تو تم نے جناب صاحب آپ اس پہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، تو کیا اس میں غلط بات کہہ دی تھی انجینئر صاحب نے؟ تیسرا سوال یہ جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کائنڈلی آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ انہوں نے کیا اپنے گیٹ اپ کے حوالے سے سوال کیا تھا یا قرآن و حدیث کے حوالے سے سوال کیا تھا؟ کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ توحید میں قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوگا. آپ کے اسٹوڈنٹ وہ جو بندہ گیا تھا کیا اس نے جواب دیا تھا کہ جناب صاحب یہ جو آپ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہو یہ میرے پاس اس کی دلائل موجود ہیں، قرآن سے میں ثابت کر سکتا ہوں یا علی مدد کرنا صحیح ہے؟ آپ ثابت کر دیں جناب محترم، آپ ثابت کر دیں قرآن سے یا علی مدد کرنا صحیح ہے، جائز ہے، آپ ثابت کریں. مفتی صاحب آپ سے تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے شیطان تک کو بھی نہیں چھوڑا یار. آپ نے شیطان کے اوپر بھی اتنی بڑی تہمت لگا دی، مجھے تو لگتا ہے وہ قیامت والے دن وہ بھی آپ کا گریبان پکڑے گا کہ آپ نے اس کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگا دی اور آپ نے اس سے معافی تک نہیں مانگی. وہ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ یار میں تو ورگلاتا ہوں، کم از کم کسی کو ورگلاتا ہوں، یہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں، یہ گناہ کرنے میں مجھے مارا. آپ نے تو ڈائریکٹ شیطان کے اوپر ہی جناب صاحب اتنا بڑا بلیم، اتنا بڑا تہمت لگا دی، کہہ دیا کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں، آدم تو شاید کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ شیطان تو کہتا تھا کہ بھائی میرے جیسا ہے کوئی نہیں، آدم تو شاید کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو اپنی تعریف کرتا تھا، وہ تو کہتا تھا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے.
اور آپ نے جناب صاحب اس کے اوپر اتنا بڑا بلیم لگا دیا, اتنی بڑی تہمت لگا دی, یہ کہہ کے کہ وہ جناب صاحب جو شیطان تھا وہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے وہ اللہ سے نیچے کر رہا تھا, نعوذ باللہ. نہیں, وہ اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا. تو مفتی صاحب وہ تو اپنی بات کر رہا تھا, وہ تو بات ہی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. آپ مجھے یہ ثابت کریں یا پھر شیطان سے معافی مانگیں جناب صاحب. قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ شیطان تو پکڑا ہی پکڑا جانا ہے, آپ بھی اس کے حوالے سے نہ پکڑے جائیں کہ شیطان کے کہ یا اللہ پاک اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ یا تو اس سے معافی مانگیں یا تو پھر دلیل سے ثابت کریں کہ شیطان نے کس جگہ پہ یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ سے میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ نے حدیث ثقلین کے اوپر باتیں کی, کافی زیادہ باتیں کی ہیں آپ نے, کافی باتیں بتائی ہیں. تو میرا معصومانہ صاحب سے سوال ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ 30 سال تک خلافت ہوگی, ٹھیک ہے, اس میں بہت سی چیزیں اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی تھی, یہ معاملہ ہوگا, ایسے معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی بتا دیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو پریشانیاں آئیں, جو پریشانیاں آنی تھیں ان کے اوپر, وہ ساری کی ساری آلموسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ تک کا یہ بھی بتایا کہ وہ مطلب نکلیں گی. بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے ہی حدیثوں میں موجود ہیں جو بتا دی گئی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی, یہ جو کہ خلیفہ بالفصل جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تمام رافضی یہ بات مانتے ہیں, تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی, یہ تو قرآن میں بھی نازل ہونی چاہیے تھی. پھر ایسی کیا حکمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% اس کو کلیئر نہیں کیا تھا اپنے صحابہ سے کہ بھئی میرے بعد پہلا خلیفہ علی ہوگا, دوسرا ابو بکر ہوگا, تیسرا عمر ہوگا, چوتھا عثمان ہوگا, پانچویں خلیفہ حضرت حسن علیہ السلام ہوں گے. اور تمام کے لیے ہماری دعائیں ہیں, تمام کے لیے اللہ پاک ان پہ سلامتی نازل فرمائے تمام خلیفہ کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مفتی صاحب اتنی کلیئر بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ پاک نے قرآن میں نازل کیوں نہیں فرمایا؟ یہ ایسی امپورٹنٹ بات تھی جس کے اوپر مسلمانوں کی مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس ٹائم 2 ڈویژن ہوئی ہیں, فرقے بن گئے ہیں علیحدہ علیحدہ. بھائی اس کو کیوں نہیں کلیئر کیا گیا؟ ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب ایک تو یہ حدیث ثقلین کے حوالے سے آپ کے اوپر یہ سوال تھا, اس کے بعد بھی کچھ سوال آنے والے ہیں, اس کا بھی آپ جواب دیجیے گا. چوتھا سوال تھا. اب 5واں سوال آپ سے. مفتی صاحب آپ سے میرا 5واں سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر کیونکہ آپ حدیث جو وہ غدیر خم والی حدیث ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے تھے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھ بلند کر کے اور ایون ان کو یہ بھی کہا کہ من کنتم مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, آپ کے کہنے کا مطلب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنایا تھا حضرت علی علیہ السلام کو. تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ جب حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی, اگر حضرت علی کو یہ یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے خلیفہ بننا ہے, مجھے کہا گیا تھا, میرے بارے میں پریڈکشن کی گئی تھی, مجھے وصی بنایا تھا, تو پھر جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن چکے تھے ان کی رائے کے بغیر ان کو نہیں بیچ میں شامل کیا گیا تھا, جس کا اعتراض انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی بیعت کر لی اور صلح کر لی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ تھی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ لوگ اٹھ کے آوازیں اٹھا رہے ہیں, آج آپ لوگ آواز بلند کر رہے ہیں حضرت علی کے لیے, تب حضرت علی نے خود کیوں نہیں کی؟ صحیح ہے. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اس میں کیا حکمت تھی, کیا بات تھی, کیا کیوں ایسا کیا؟ اور اگر مان لی جائے آپ کی بات تو اسی میں ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے اگر ان سے صلح کر لی تھی تو جناب صاحب آپ بھی پھر حضرت علی کی سنت پہ عمل کریں نا, پھر آپ بھی خاموش ہو جائیں. آپ لوگ سارے کے سارے آپ لوگ کیوں نہیں خاموش ہوتے؟ جب حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مان لیا تھا تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے کہ وہ اب کیٹیگری میں اب گنتی وائز وہ پہلے خلیفہ بن چکے ہیں؟ بالفصل اگر کوئی خلیفہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی نے مان لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں, پھر ان کی بیعت کی, پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیا اس امت نے پہلے امام کو یعنی امام علی علیہ السلام کی امامت کے اوپر اقرار کیا, انہیں امام مانا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے نا. اگر یعنی آپ دیکھیں ان کی امامت کے اوپر کہ وہ روایت جس میں رسول اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ علی مولا ہے, اور یہی اس کا معنی کیا ہے کہ اس سے جنگ نہیں ہو سکتی, کہ وہ مولا ہے, وہ حقدار ہے, وہ تمہاری جانوں پر جس طرح مجھے حق ہے علی کو بھی حق ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کا معنی یہ حقدار ہے, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی علیہ السلام نے جمل کے موقع پہ بلایا, حضرت طلحہ سے کیا کہا کہ تمہیں یاد ہے یہ حدیث یاد دلائی, حضرت طلحہ نے فرمایا ہاں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی لوٹ گیا اور ایک جگہ پہ جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. پھر مروان نے وہ تین مارا تھا اور ان کی پنڈلی میں لگا, وہ اس سے شہید ہو گئے, بعض نکال گردن میں لگا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ من کنت مولا سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ من کنت مولا سے مراد یہ کہ علی امام ہے, علی امام حق ہے, اور اسی کا مدعا تھا امام علی علیہ السلام کا. خلافت کے باب کے اندر یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہم سنت سے نکل جائیں گے اور لوگ ہمیں کیا کہیں گے, ہم سنیوں کو کیا جواب دیں گے. بھائی ہم نے حق کا اعتراف کرنا ہے نا. اچھا مفتی صاحب آپ سے میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ
چلیں اگر حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی اور معاملات وہاں پہ طے پا گئے، اس کے بعد پھر یہ بتائیں کہ جب دوسرے خلیفہ کو چوز کرنے کی باری آئی تب بھی حضرت علی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی کہ یار پہلے حضرت ابوبکر اب بن گئے تھے، معاملات سب نے ان کی بیعت کر لی تھی تو چلو ٹھیک ہے اب وہ مانے گئے. اب دوسری باری میں تو آپ کم از کم سب صحابہ سے حضرت علی فرماتے کہ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصی بنایا تھا، اب لیکن پہلے حضرت ابوبکر بن گئے ہیں، اب تو میری باری آ گئی ہے، اب تو آپ کم از کم مجھے جو ہے خلیفہ بنائیں. یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب حضرت علی نے یہ بات کہنی تھی یا صحابہ کے مائنڈ میں یہ بات یاد کروا دیتے کہ دیکھیں غدیر خم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پریڈکشن کی تھی، آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے تھی بات، صحابہ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے تھی بات، لیکن حضرت علی نے ان کو بالکل بھی یاد نہیں کروایا، یا کیونکہ ایسا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو حضرت علی کے اوپر جو چیزیں جو معاملات جو جنگیں مسلط کی گئی ہیں اللہ کے بندو، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی پریڈکشن دی گئی تھی کہ یہ معاملات تمہارے اوپر ہونے، یا لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ حضرت علی میں جس کا مولا ہوں اس کے حضرت علی بھی مولا ہیں، تو اگر تم نے حضرت علی پہ کوئی انگلی اٹھائی یا حضرت علی پہ تلوار بازی کی نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ کسی نے انگلی اٹھائی ہے یا تلوار بازی کی ہے. صحیح ہے، وہ اتنی سمپل سی باتیں ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا ان کو یہ باتیں پتہ نہیں تھی؟ مجھے تو مفتی صاحب آپ کی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ باتیں ان کو تو پتہ تھی لیکن آپ کو کیوں نہیں اب سمجھ آ رہی سارے دلائل کی روشنی میں. خیر آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سیکنڈ ووٹنگ کے ٹائم پہ جب دوسرے خلیفہ کو چوز کرنے کی باری آئی اگر یہ کہہ دیتے یا ان کو یاد کروا دیتے کہ بھائی میرے بارے میں وصیت کی گئی تھی تو آپ یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں، تو کیا کوئی صحابہ میں سے کوئی تھا جو کہہ دیتا کہ نہیں حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک آپ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک؟ کوئی ہے کسی میں، کوئی کسی نے کہہ سکنا تھا؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد کے اوپر یہ بات کر سکتا تھا؟ مفتی صاحب اس کا جواب دیجیے گا. اچھا، اور میرا 7واں سوال آپ سے یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اگر وہ اپنا باغ فدق کا حق لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا سکتی تھی، ان سے اس بات پہ ناراض ہو سکتی تھی، تو یہ خلیفہ ان کا خامند جو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی آپ کے بقول اگر وہ ایسا ہی تھا، تو کیا حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے حق اپنے اس باغ کے لیے اگر جا سکتی تھی تو کیا اپنے خامند کے لیے نہیں جا سکتی تھی؟ یا باقی امت کو باقی صحاب کو یہ فرماتی کہ میرے خامند کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، تو تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ بات کی تھی کسی جگہ پہ؟ آپ ثابت کریں اس بات کو کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہو، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اب یہ شورا کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا کہ خلیفہ مسلمانوں کی امت چوز کرے گی کون آئے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بی بی فاطمہ اگر باغ فدق ایک باغ کے لیے جا سکتی تھی تو اپنے خامند کے حق کے لیے کیوں نہیں گئیں؟ آپ آج کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں، آپ کے رافضی یہ بات کرتے ہیں کھڑے ہو کے نعوذ باللہ حضرت ابوبکر کے اوپر بلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ حضرت بی بی فاطمہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں مفتی صاحب جناب والا، آپ ہمیں اس بات سے بتائیں ود ریفرنس. مفتی صاحب آپ سے میرا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ آخری سوال ہے کہ کیونکہ یہ جو سوال نمبر 8 تھا نا اس میں ہی میں نے 2 سوال اکٹھے کر لیے. جو 9واں سوال تھا وہ بھی یہی تھا کہ بھئی جب حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کر لی تھی ان کے ساتھ انہوں نے حق ادا کیا ان کے ساتھ وفاداری کی. ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں یہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں کہ بھئی آپ حضرت علی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ آپ جن کے نام کی وجہ سے اس فرقے کو لے کے چل رہے ہیں ان کی نہ توحید آپ بیان کر سکتے ہیں، ان کی جو جس طریقے سے وہ توحید کو لے کے چل رہے تھے نہ آپ کی توحید ویسی ہوئی، نہ ہی جناب صاحب آپ ان کی بات مانتے ہوئے خلیفہ تینوں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ آپ ان کی عزت ویسے کیوں نہیں کرتے؟ آپ سب لوگ روافض ہو گئے، آپ ہو گئے مفتی صاحب، مطلب جب آپ کہتے ہیں حق ادا نہیں کیا گیا تو حق لینے میں سب سے پہلے حضرت علی کا حق بنتا تھا کہ وہ حق لیتے اپنا. نعوذ باللہ من ذالک، کیا آپ ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا آپ ان کو کمزور سمجھتے ہیں؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے خامند کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر وہ ایک باغ کے لیے آواز اٹھا سکتی تھیں تو پھر اپنے خامند کے اتنے بڑے حق جس کا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں بھی ذکر ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں میں آپ کی جو اخلاص سے اہل بیت کے ساتھ محبت ہے نا، میں اس کو میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہے کہ دیکھیں آپ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے،
بے شک آپ محبت کرتے ہیں, ہم آپ کی محبت کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں, لیکن آپ کی جو ضد اور نا جو فرقہ واریت کا جو ٹیکہ آپ کو لگ چکا ہوا ہے نا مفتی صاحب, چاہے آپ اہل سنت میں سے آپ کو لوگ کہتے ہوں کہ یہ رافضی ہو گیا, شیعہ ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے, آپ دیکھیں اہل بیت کی محبت اصل میں ہے ہمارے اندر ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے محبت, اصل محبت, میں نے یقین کریں میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے انجینئر صاحب میں توحید قرآن و سنت کے مطابق دیکھی ہے, ٹھیک ہے. میں نے ان میں اہل بیت کی محبت قرآن و حدیث کے مطابق دیکھی ہے, میں نے صحابہ کی محبت ان کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق دیکھی ہے. یہ قرآن یا حدیث میں کچھ لکھا اور جناب صاحب وہ اپنی طرف سے یا اپنے کسی عرب اسکالر کی وجہ سے یا کسی بابے کی وجہ سے یہ جناب صاحب بات کرتا ہو, نہیں, ایسا میں نے ان میں نہیں دیکھا. تو آپ مجھے ثابت کریں, یہ سوالات ہیں کچھ, ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ آپ سب اس کا جواب دیں گے, اور میں اپنے جو اسٹوڈنٹس, علی بھائی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں, مفتی صاحب تک پہنچائیں, اور ان کا جواب جو ہے نا کم از کم مفتی صاحب کے منہ سے نکلوائیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.